الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس پاک ذات کا اس کی رضا کے مطابق شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آج کے مبارک دن جمعہ کی نسبت سے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں حاضر ہونے، اپنا کلام پاک سننے اور سنانے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے اپنی زندگی میں اسلامی احکامات آج سے پہلے سنے ہیں اور جو آج پڑھیں گے، سنیں گے، سنائیں گے، اللہ تعالیٰ پوری طرح اس سب پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ آج ہم نے جو گفتگو کرنی ہے وہ نماز اور زکوٰۃ کے حوالے سے ہے کہ نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت اور نہ پڑھنے کی وعیدات اسلام کی روشنی میں کیا ہے، اور زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ مختصر وقت میں ان دونوں چیزوں کے اوپر قرآن و حدیث سے ہم مختصر سا سبق اس نیت سے پڑھیں گے کہ آج کے بعد نہ تو ہم نماز میں سستی کریں گے، اور جو اللہ تعالیٰ ہمارے اموال میں سے زکوٰۃ کا حکم ہمیں دے چکے ہیں تو وہ ضرور بضرور ہم پورا کریں گے۔ نماز کو اور زکوٰۃ کو اگر دیکھا جائے تو پہلی اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، کلمہ شہادت پہلا ہے، کلمہ شہادت کے بعد نماز ہے، اور نماز کے متصل بعد زکوٰۃ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تو بنیادی جو چیزیں نماز اور زکوٰۃ ہیں، الحمدللہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے امتیازی شان بخشی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری امت میں سرے سے کوئی اسلامی احکامات مفقود ہو جائیں، ختم ہو جائیں، لیکن ایسا ضرور ہے آج ہمارے معاشرے میں کہ اسلام کی باقی احکامات، باقی اسلام کا حسن، باقی اسلامی تعلیمات کو اگر ہم چھوڑ دیں 2 منٹ کے لیے، صرف اس چیز کو دیکھیں کہ یہ جو بنیادی ارکان ہیں یہ ہماری زندگی میں کتنے فیصد موجود ہیں، تو ہم 100% میں سے بمشکل 5% نکال پائیں گے۔ یہ المیہ ہے۔ تو یہ چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وقتاً فوقتاً یہ چیزیں بیان ہوتی رہیں، بیان کرنے والے کی، سننے والے کی، اور بحیثیت مجموعی پوری امت کی اور آنے والی نسل کی گائے بگائے اصلاح ہوتی رہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ جو قرآن پاک ہے، جی اللہ تعالیٰ نے ایک پوری انسانی زندگی کے لیے ضابطۂ حیات بنایا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو قرآن و سنت کی روشنی سے مزین فرمائے، اپنے آپ کو اس میں ڈالنے کی کوشش کرے، عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے، پھر پوری طرح وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے، دنیا آخرت اس کی بن جاتی ہے۔ جتنی کوئی روگردانی کرتا ہے، جتنی بھی کوئی روگردانی کرتا ہے، وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اپنے آنے والی نسل کا نقصان کرتا ہے۔ نماز اتنا اہمیت کا حامل ہے یہ موضوع کہ اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں اگر آپ لے لیں تو قرآن پاک میں 80 سے زیادہ مقامات ہیں، 80 سے زیادہ مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو متصل ذکر فرمایا ہے۔
یعنی جیسے ہم نے یہ آیت سورہ مزمل پارہ نمبر 29 کا آخری حصہ آیت کا تلاوت کیا، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ سے اوپر آپ دیکھیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی نماز کی متصل نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس طرح متصل جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ نماز کتنی ضروری ہے اور زکوٰۃ کتنی ضروری ہے، یہ 80 بار سے زیادہ بار آئے ہیں قرآن پاک میں، زیادہ مقامات ہیں۔ اور ایک چیز آپ کے سامنے میں نے عرض کی تھی آج سے کچھ ٹائم پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جتنا زیادہ ایک بات کی طرف ہماری توجہ دلاتی ہے، وہ موضوع پھر اپنی ایک اہمیت، اپنی ایک امتیازی شان اختیار کر لیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو اب ان چیزوں کے علاوہ تمہارا اسلام نامکمل ہے۔ مومن مسلمان تم بن گئے ہو لیکن تمہارا ایمان نامکمل ہے۔ تو پھر حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورا اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ہم سورہ بقرہ دیکھیں، قرآن شروع ہو رہا ہے، ہم قرآن کا آخر دیکھیں، ہم قرآن کا درمیان دیکھیں، جہاں بھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اتنے پیارے انداز میں اور اتنے اعلیٰ انداز میں یہ چیز سمجھائیں گے۔ کہیں اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، کہیں اللہ تعالیٰ اس حکم کے فوائد بتائیں گے، کہیں اللہ تعالیٰ ترغیب دیں گے اور مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ بتائیں گے، کہیں اللہ تعالیٰ وعیدیں سنائیں گے اگر یہ کام نہیں کرو گے تو اس طرح خسارے میں پڑو گے۔ اور پھر وہ بھی براہ راست مسلمانوں کے نہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ شفقت ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں ایمان والوں کے ساتھ قرآن پاک میں انعامات کا ذکر فرماتے ہیں، اگر کافروں کی کوئی چیز ذکر کی، ساتھ میں جہنم کا ذکر کیا تو ساتھ میں ایمان اور اس کے بدلے میں جنت کا ذکر فرمایا، تاکہ میرا ماننے والا کہیں گھبرا نہ جائے، جہنم کا سن کے، جہنم کے تذکرے سن کے پریشان نہ ہو جائے۔ تو یہ اہمیت ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی۔ تفصیل میں ہم نہیں جاتے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بار، اتنی زیادہ بار ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اگر چلے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں، ہمارا کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے یا کوئی وصیت لکھتا ہے یا جاتے وقت کوئی بات کہتا ہے تو ساری زندگی کی تمام باتوں سے زیادہ وہ بات اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ جاتے جاتے اس بندے نے کیا وصیت کی تھی۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی باتیں ہیں، جتنے آپ کے احکامات ہیں، فرامین ہیں، وہ ہمارے لیے نمونہ ہدایت ہے۔ لیکن جاتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بار ذکر فرمایا قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی دنیا سے جاتے وقت ہمارے پیارے پیغمبر ہمیں بار بار تاکید کر رہے ہیں کہ نماز نہ چھوڑنا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہے، ہماری زندگی کا لطف نہیں ہے، اور نماز کے بغیر ہماری زندگی میں سکون نہیں آ سکتا۔ نماز کے بغیر ہم کامیابی کی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے، نماز پڑھے بغیر، اللہ کے سامنے جھکے بغیر ایمان کا مزہ ہم نہیں چکھ سکتے۔ اگر بنیادی ارکان نماز اور زکوٰۃ ہماری زندگی سے غائب ہوئی تو پھر باقی جو اسلام کے احکامات ہیں، حسن معاشرت ہے، اخلاق ہے، اچھا کردار ہے، والدین سے حسن سلوک ہے، اچھا برتاؤ ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، جتنی بھی باقی چیزیں ہیں، اگر یہ بنیادی چیزیں ہماری زندگی میں نہیں آئیں گی تو پھر باقی چیزیں آنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ دیکھیے ہم یہاں یہ بیٹھے، عمارت ہے، اللہ کا گھر ہے، لوگ کیا کہتے ہیں آج کل تو ایک فارمولہ بن چکا ہے، کوئی جتنا غریب ہو کی بنیاد پختہ رکھنی ہے، مکان بنانے لگے بعد میں کر لیں گے، ایرے وغیرہ ڈال کے بعد میں کر لیں گے، لیکن بنیاد پکی رکھیں گے،
کیوں؟ تاکہ اوپر آسانی رہے، اوپر آسانی رہے، بعد میں پریشانی نہ ہو۔ تو یہ نماز اور زکوٰۃ اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ آپ سوچ لیں کہ اگر ایک عمارت ہے، بڑی عالی شان عمارت ہے، بڑی خوبصورت عمارت ہے، بڑی اچھی سیلنگ ہے، بڑی اچھی ٹائل لگی ہوئی ہے، بڑا اچھا رنگ و روغن ہے، بڑی دیدہ سی خوبصورت ہے، لیکن اس کی بنیاد بڑی کمزور ہے، تو جب ذرا سا پانی آئے گا، سیلاب آئے گا، تیز بارش آئے گی، تو وہ اوپر کی تمام محنت ملیا میٹ ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ اس طرح آپ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں، یہ چیز ذہن میں بٹھا لیں، اگر کلمہ پڑھنے کے بعد نماز اور زکوٰۃ جیسا اہم فریضہ اس سے ہماری زندگی خالی رہی اور ہم اس سے غافل رہے، تو یہ باقی یہ جو ہماری بنی ہوئی ایک عمارت ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہم جو چھوٹے موٹے نیکی کے کام باقی کر رہے ہیں، تو یہ چھوٹی سی مصیبت آئی، چھوٹی سی پریشانی آئی، تو پھر ہم ایسے گلے شکوے کریں گے جب نماز زکوٰۃ سے دور ہوں گے، اور ہم ایسی باتیں کریں گے، ایسے شکوے کریں گے، یہ جو ہمارے پاس ہے یہ بھی منہدم ہو جائے گا، یہ بھی منہدم ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شروع ہو رہی ہے سورت شروع ہو رہی ہے، شروع ہوا قرآن پاک، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ نماز شروع ہوئی، ثنا کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحانک اللہم، آگے چلے جاؤ، الحمدللہ رب العالمین۔ نماز اور قرآن الحمد سے شروع ہو گئے، تو پھر قرآن پاک کی اہمیت ہے، قرآن پاک کی شان ہے، ہم مانتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، ہمارا کوئی عزیز فوت ہو جائے اس کے پیچھے بار بار کلام پاک پڑھتے ہیں، لیکن نماز پھر بھی زندگی میں نہیں لے کے آتے۔ نماز کی بھی اتنی اہمیت ہے جتنی قرآن پاک کی ہے۔ نماز ہماری زندگی میں کیوں نہیں آتی؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ آج جو عزیز کیا ہے، کل ہم نے جانا ہے، تو نماز سے اگر خالی چلے جائے تو پہلا سوال ہوگا کہ ہاں نماز پڑھی تھی نہیں، اگر پہلے سوال میں ناکام ہو گئے تو آج سے 14 صدیاں قبل ہمارے حضور بتا کے گئے ہیں کہ پہلے سوال میں جو ناکام ہو گیا، آگے کامیاب ہونا اس کا بڑا مشکل ہو جائے گا، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ قرآن سورہ بقرہ شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے کتاب کی فضیلت بتائی، شان بتائی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے کہ اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، جو بچیں گے، جو میرے بنیں گے، ان کے لیے بڑی ہدایت کا ذریعہ یہ کتاب، جو نہ سینے سے لگائیں گے، نہ آنکھوں سے لگائیں گے، نہ دل سے لگائیں گے، نہ دماغ سے لگائیں گے، نہ اولاد کو پڑھائیں گے، نہ خود پڑھیں گے، تو ان کے لیے ہدایت نہیں، جب پڑھے گا ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا متقین، جو گناہوں سے بچنا چاہیں گے، قرآن کو سینے سے لگائیں گے، قرآن انہیں بچا لے گا، ورنہ مشکل آگے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو نماز قائم کرتے ہیں، پھر زکوٰۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس سے بڑی اہمیت زکوٰۃ کی، نماز کی کیا ہو سکتی ہے؟ اب جس طرف نماز کو دیکھو، جس پہلو سے زکوٰۃ کو دیکھو، متصل ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک بندہ اگر نمازی ہے، اگر وہ زکوٰۃ کا پابند ہے تو فبیا، اگر پابند نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو اچھی بات ہے، اگر زکوٰۃ کا پابند نہیں ہے تو پھر نماز اور زکوٰۃ کو الگ الگ نہ کرے، نماز اور زکوٰۃ کو متصل ہے، متصل رہنے دے، اپنے عمل میں لے کے آئے زکوٰۃ۔ آگے چلے سورہ بقرہ میں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جہاں بھی جس طرف سے آپ دیکھیں، قرآنی آیات کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو دیکھیں، تو نماز اور زکوٰۃ اسلام کے اندر وہ حیثیت رکھتی ہیں، آپ کو ایسے نظر آئیں گے جیسے دن میں سورج نظر آتا ہے۔ نماز کی اور زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے۔
اگر ایک انسان کی زندگی سے عمل نکل جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس عمل کی اہمیت ختم ہو چکی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عمل شان والا نہیں ہے۔ آج ہم یہ قرآن پاک سے پڑھ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھ کے اس چیز سے عبرت پکڑیں کہ ہمارے نبی نے اور ہمارے پیارے رب نے بڑا زور دیا تھا، بار بار ہمیں توجہ دلائی تھی نماز اور زکوٰۃ کی طرف۔ اس لیے اپنی زندگی میں نماز کو لے کے آئیں، نماز کے پابند بنیں۔